اخلاقی، غیر انسانی، غیر مہذب اور غیر شرعی بات ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر آسمانی مذہب نے امن کا، محبت کا اور انسانیت کا درس دیا ہے، سچائی کا درس دیا ہے، سچائی کا ساتھ دینے کی بات کی ہے۔ یہ واقعات جو انسانیت سوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک پاکستان کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان واقعات کے تدارک کے لیے لازم ہے کہ ایسے گروہوں کی سرپرستی بند کی جائے جو جب چاہتے ہیں جتھے بنا کر، ڈنڈے اٹھا کر، پتھر اٹھا کر، پیٹرول بم لے کے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ کبھی عبادت گاہیں جلاتے ہیں، کبھی گھروں کو جلاتے ہیں اور لوگوں کی املاک کو توڑتے ہیں اور ریاستی املاک کو بھی نہیں بخشتے۔ ہمارے حلقے میں بھی ایسے ایک دو گروہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ انہیں اللہ نے چاہا تو اس انتخاب میں ان کی حیثیت کا علم ہو جائے گا، کیونکہ مذہبی چورن کتنا بیچنا ہے اور مذہب کسی کی جاگیر کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہاں بعض انسانوں نے یہ رول لے لیا، وہ میرے خیال میں شرک کا رول ہے، کیونکہ جو خدائی صفت ہے وہ انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہرحال بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ظلم ہے۔ ظلم فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو یا شانتی نگر میں ہو، ظلم ظلم ہے۔ وہ جو بھی کرے گا وہ جارے اور ظالم ہی کہلائے گا، اور تاریخ میں اس کا نام سیاہ اوراق میں لکھا جائے گا، اور بے شک وہ جنت کے راستے کا مسافر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تمام مذاہب میں اور اسلام میں، قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کریم فساد فی الارض جو پھیلاتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم سب کا یہ یقین ہے، ہم مسلم ہیں یا مسیحی ہیں، کہ ہم نے مرنا ہے، ایک ایک عمل کا ہمیں جواب دینا ہے، اور ایک ایک عمل، ایک ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں، بشمول وہ جو ہم کہہ نہیں رہے سوچ رہے ہیں، وہ سب نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ بہرحال ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور ہوگی کہ ہم پاکستان کو برداشت کا پاکستان بنائیں۔ ٹالرنس، اس کے بغیر کوئی ریاست سروائیو نہیں کر سکتی، تو پاکستان میں ٹالرنس لانی ضروری ہے۔ دوسری بات، جو اوپریس طبقات ہیں ان کی بالادستی، اس کے بغیر، ادھر کچھ لوگ ادھر بول رہے ہیں، ان کو کہ چپ کریں۔ اوپریس طبقات، ان کی بالادستی کے بغیر ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ ایکویلٹی، جسٹس، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پلرز ہیں۔ ایکویلٹی، جسٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس، لیکن بدقسمتی سے ان کی پاسداری نہیں کی گئی، اور میں معافی چاہتا ہوں، صرف مسیحی قوم تک یہ محدود نہیں ہے۔ پاکستان میں طاقتور اور امیر کے لیے ایک اور قانون ہے، اور غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے۔ آپ کو یہ بات اس لیے زیادہ فیل ہوتی ہے کہ مسیحی برادری کے ساتھ کچھ مخصوص پیشے منسلک کر دیے گئے ہیں یا چپکا دیے گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں افسوسناک بھی ہے، اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو وہ شیمفل بھی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اور اپنے عزیز دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے، اور فیئرنس کے بغیر بھی کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ سو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے پاکستان کے سماج نے، تو پھر ہمیں فیئرنس سامنے لانی ہے۔ میں
2004 میں لندن گیا تو جمعے کی نماز پڑھنی تھی. معلوم کیا، میں پہلی بار گیا تھا کوئی مسجد، تو انہوں نے کہا جی ریجنٹ پارک کی ماسک موجود ہے. میں وہاں چلا گیا، دیٹ از اے گریٹ ماسک. نماز پڑھی، بڑا دل کو سکون ملا. سینٹرل لنڈن کی مہنگی ترین جگہ پہ وہ ریجنٹ پارک کی ماسک موجود ہے. میں ان کے ایڈمنسٹریشن سے ملا اور میں نے کہا میں بڑا امپریس ہوا، آپ لوگوں نے کئی ملین پاؤنڈ اکٹھے کر کے تو یہ جگہ خریدی ہوگی. وہ مسکرائے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمیں ریاست نے، یہاں کی جو میونسپلٹی ہے انہوں نے یہ ہمیں گفٹ کی. آئی واز اسٹانشڈ. اور پھر یہ مظاہر میں نے باقی مقامات پر بھی دیکھے، مگر یو کے میں نے ٹالرنس سب سے زیادہ دیکھی. یہ ایک لیسن ہے. تو ہمارے سماج میں جب مسیحی قبرستان بنانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جہالت ہے، اس کو ایڈریس بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو فیس بھی کیا جانا چاہیے. اور میرے ساتھی جانتے ہیں ہم نے اپنے ایریے کے اندر اس کو فیس بھی کیا ہے اور ایڈریس بھی کیا ہے. اور یہ بطور عوامی نمائندہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی طبقہ اپریسڈ ہے، وہ مسلم ہے یا مسیحی ہے، اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور الحمدللہ ہم ہوتے ہیں اور ہوتے رہے. اس کے بغیر تو آپ ایک مہذب معاشرے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اور جو کہتے ہیں جی ایڈوانس نیشنز اور بیکورڈ نیشنز، وہ کیا ہے؟ ایڈوانس نیشنز وہ ہیں جو مینٹلی ایڈوانسڈ ہیں، اور بیکورڈ نیشنز وہ ہیں جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہیں. بدقسمتی سے ہم ذہنی پسماندگی سے باہر نہیں نکل سکے، یا ہمیں نہیں نکلنے دیا گیا، یا اس ملک کے نظام حکومت کو اس طریقے سے روندا گیا ہے کہ جو بانیان پاکستان ہے ان کے بعد آنے والوں نے بانیان پاکستان کے تصورات کے اوپر بلڈوزر چلائے. یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں انصاف نہیں ملتا، بکتا. لوگ 30 سال تک دھکے کھاتے ہیں، اس میں مسلم مسیح کی کوئی تمیز نہیں. طاقتور قانون ہاتھ میں لیتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کو ٹھیک کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن اسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، اسے فیس کرنا. جو سماج ترقی کرے گا آپ کی شکایات کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان درست کہا گیا. پاکستان کے پرچم کا وائٹ کلر آپ کا رنگ ہے، سبز ہمارا رنگ ہے. ملے تو پاکستان بنتا ہے، ورنہ ملتا نہیں تو ہم نامکمل ہیں. اور ہم آسمانی کتب کے ماننے والے، انبیاء کرام کے ماننے والے، ہماری کامن ویلیوز بہت ساری ہیں. ہمیں کامن ویلیوز کی جانب دھیان دینا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں ہارمنی آئے، وحدت آئے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم میں سے ایک روتا ہے تو دوسرا روتا ہے، ایک ہنستا ہے تو باقی خوش ہوتے ہیں. ہم ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں. یہ ملک ایک گھر ہے، ہم سب اس کے فیملی ممبرز ہیں. سو جس فیملی ممبر کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا، باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کو امن دیں اور اس کو سلامتی کے لیے اس کے لیے اپنا رول پلے کریں. یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا ووٹ کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارا بیانیہ ہے. اور اسی کے لیے ہم میں سے بہت سو نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال اپنی فیملیز کو دینے کی بجائے اس ملک کو دیے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آنریبل کلیسا کے آنریبل ممبرز، ہمارا یہ عزم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لے کے آئیں.
بدقسمتی سے یہاں تجربات کیے گئے اور اس کا سلسلہ بند نہیں کیا گیا. چنانچہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا ایک پاناما بینچ کے ذریعے، جو بنیادی طور پہ کینگرو کورٹ تھی. وہ نام کی عدالت تھی، دراصل وہ عدالت نہیں تھی، اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نہیں ہو سکتا جب ایک خرابی کر دی جائے پیدا تو پھر آفٹر شاکس نہ آئیں. آفٹر شاکس ہر زلزلے کے بعد آتے ہیں. جب بھی ایک مارشل لا آتا ہے تو تباہی لاتا ہے. 4 اعلانیہ مارشل لا، 5واں نقاب پوش مارشل لا جو عمران خان صاحب کو لے کے آیا تھا، وہ جان چلا گیا، اس کے آفٹر شاکس جاتے جاتے جائیں گے. اس لیے لازم ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہو جائیں. لازم ہے کہ ایک نئی اسمبلی اور اس کے چند روز کے بعد سینٹ معرض وجود میں آئے. اسمبلی جب بن جاتی ہے تو جیسی بھی اسمبلی ہو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگلی اسمبلی چند دن تک قائم ہو، قوم کے نمائندے بیٹھیں، سر جوڑیں، حکومت جس کی بھی بنے اور جو بھی اپوزیشن میں آئے سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. سب آئندہ کا 20 برس کا کم از کم روڈ میپ بننا چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے. ماضی کے تجربات سے سب کو سیکھ لینا چاہیے اور میرا خیال ہے سیکھ لیا ہے. ریاستی اداروں نے بھی سیکھنا تھا اور سیاستدانوں نے بھی سیکھنا تھا. لڑ کے جھگڑ کے ایک دوسرے کو کوہنی مار کے ایک دوسرے کو اڑنگا دے کے دراصل ہم پاکستان کو اڑنگا دیتے ہیں. یہ اب چلن بند کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ بند نہ کیا گیا اور یہ جو آنے والی اسمبلی ہے اگر یہ کام نہ کر پائی، جو بھی آنے والی حکومت اور اپوزیشن آنے والی اس نے مل کے کام نہیں کیا، تو یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں کہنے لگا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں جتنی بھی جمہوریت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ بھی بچے گی، یہ پھر نہیں بچے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بھی نظام چلے گا ہم ملک کو اللہ نہ کرے انارکی کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ بھوک نے، غربت نے، بے روزگاری نے، لاقانونیت نے، ناانصافی نے لوگوں کی بس کروا دی ہے اور لوگوں کے اندر غصہ بڑھ گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بارود کے ڈھیر کو اڑا دیتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت اس ملک پہ آئے ہمیں پاکستان کو آئین قانون کے مطابق ہی چلانا پڑے گا. ہمیں پاکستان کو ٹریک پہ لانا پڑے گا. ہمیں اپنی باہمی نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے بدلے چھوڑنے پڑیں گے. انتقام اور بدلے کی بات جو بھی کرے وہ پاکستان کو منزل مراد تک نہیں پہنچا سکتا. ہم نے نہ کوئی انتقام لینا ہے نہ کوئی بدلہ لینا ہے. جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، ہماری فیملیز کو ایذا پہنچائی، ہمارے دوستوں کو تنگ کیا، ہمیں معاشی طور پہ تباہ کیا، ہمیں جب آپ جیل جاتے ہیں تو آپ بیماریاں لے کے آتے ہیں ساتھ، ہمیں ڈسٹرب کیا، ہمارے ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوئے، کوئی بات نہیں، ہو گیا. یہ ہم نہیں چاہیں گے کسی اور کے ساتھ ہو. اس لیے اگر ہمیں موقع ملے گا تو اسمبلی میں جو بھی جیت کے آئے گا وہ کسی بھی جماعت کا ہوگا، میری جماعت مجھے یقین ہے اس سے مکالمہ کرے گی. یہی نواز شریف کا ویژن ہے اور یہی ہماری سوچ ہے اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. جن ملکوں نے ترقی کر لی ہے انہوں نے یہی راستہ اپنایا ہے. مجھے ایتھوپیا کے ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی جوال بھی بکر ملے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ابھی بھی وہ ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں. ایتھوپیا کا نام سنتے ہی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھوک ہوگی، غربت ہوگی، قحط پڑا ہوگا اور جھگڑا ہوگا. میں 24 کروڑ کے ملک کا نمائندہ، 8 کروڑ شاید پاپولیشن ہے ان کی، 1/3 چھوٹا ملک آبادی میں. ہمارے پاس لیز کے جہاز ملا کے 28 جہاز
12 ہمارے باقی لیز کے، ان کے پاس 100 جہاز. ہماری ٹرین 105 سے 10 پہ لے جاتے ہوئے ہمیں تکلیف دیتی ہے، انہوں نے 160 پہ ٹرین بنا بھی لی ہے، چلا بھی لی ہے. ان کی ایمرجنگ اکانومی ہے، اور وہ اب ایسٹ افریقن یونین بن رہی ہے 30 کروڑ لوگوں کی، اس کے وہ لیڈرز میں وہ ملک شامل ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں پوچھا اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ جو گورنمنٹ ہے وہ کتنے % ہے پارلیمنٹ میں؟ انہوں نے کہا 96%. میں نے کہا یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی جمہوریت کے نام پہ شاید ڈکٹیٹرشپ ہوگی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، پیور ڈیموکریسی ہے اور سیاستدان فیصلے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ نسخہ کیمیا آپ ہمیں بھی بتا دیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم کئی سال لڑے، پھر ہم نے سمجھ آ گئی کہ لڑ کے راستہ نہیں نکلے گا. ہم نے آپس میں معاملہ طے کیا ہے، ہم نے پاور شیئر کی ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس کے بھی 3 فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں موجود ہیں. ہم مل کے ملک چلا رہے ہیں. جو بات ایتھوپینس کو سمجھ آ گئی پاکستانیوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد اور آپ سب زندہ باد. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس مجلس میں ہم نے کہا سنا، جس کا عہد کیا، اللہ تعالیٰ اس عہد کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.